اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا ہمارا جو موضوع ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل پر مشتمل احادیث مبارکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی موضوع پر اس سے پہلے جو ہفتے میں ہم نے بیان کیا تھا اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت پر مشتمل جو آیات آئی ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج احادیث مبارکہ میں جو آپ کی شان بیان کی گئی ہے اور اقوال صحابہ آپ کے تعلق سے بیان کیے جائیں گے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اسلام میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بیان کا آغاز کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اپنی صحبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت و مودت تو موجود ہے۔ آئندہ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی روایت تھی، کتاب المناقب۔ اب دوسری روایت سنیے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والی سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے 2-3 دن قبل یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس بنا پر شارحین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے اور دوسروں کی گفتگو کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ حوالہ اشعۃ اللمعات۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور تمہارے اس صاحب کو اللہ تعالی نے خلیل بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم کتاب فضائل الصحابہ۔ خلیل سے مراد ایسا دلی دوست ہے جس کی محبت رگ و پے میں سرایت کر جائے اور وہ ہر راز پر آگاہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا محبوب صرف اللہ تعالی کو بنایا۔ رب تعالی نے بھی آپ کو اپنا ایسا محبوب و خلیل بنایا ہے کہ آپ کی خلت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خلت سے زیادہ کامل اور اکمل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس وقت ہم غار میں تھے میں نے اپنے سروں کی جانب مشرکوں کے قدم دیکھے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن میں کا تیسرا اللہ تعالی ہے۔ سبحان اللہ۔
مسلم کتاب فضائل الصحابہ۔ روایت نمبر 5، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات سلاسل پر امیر بنا کر بھیجا۔ ان کا بیان ہے کہ جب حاضر بارگاہ ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں عرض گزار ہوا مردوں میں سے؟ فرمایا اس کے والد محترم یعنی ابو بکر۔ میں عرض گزار ہوا کہ پھر کون؟ فرمایا عمر۔ پھر فرمایا حضرت عمر۔ پس میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ مبادا مجھے سب سے آخر میں رکھیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت تھی۔ نمبر 6، حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں عرض گزار ہوا کہ پھر کون ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری بار میں ڈرا کہ کہیں یہ نہ فرمائے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے میں نے عرض کی کہ پھر آپ ہیں؟ فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب المناقب۔ روایت نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج کون دروازہ دار ہے؟ تم میں سے آج کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج کون روزہ دار ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے۔ پھر ارشاد ہوا، تم میں سے آج کس شخص نے مریض کی عیادت کی؟ آپ ہی نے عرض کی، میں نے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں ایک ہی دن میں یہ اوصاف یعنی خوبیاں جمع ہوں گے وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسلم باب فضائل ابی بکر۔ روایت نمبر 8، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم کسی کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر شمار نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہ دیتے۔ بخاری کتاب المناقب۔ نمبر 9، انہی سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہم کہا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد افضل ترین حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترمذی، ابو داؤد۔ روایت نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت ہے کہ آخر میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت کے آخر میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے تمام دروازوں سے جنت میں جانے کے لیے بلایا جائے گا؟ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم ایسے ہی لوگوں میں سے ہو۔ بخاری کتاب المناقب۔ روایت نمبر 11، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار، ہمارے بہترین فرد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نمبر 12، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم غار میں میرے ساتھی تھے اور حوض پر میرے ساتھی ہوگے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ان میں ابو بکر ہو اور ان کی امامت کوئی دوسرا کرے۔ ترمذی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اور رسول کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین اگر کوئی صحابی ہے، کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نمبر 14، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کا حکم فرمایا۔ اس وقت میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے کہا کہ اگر کسی روز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جا سکا تو آج کا دن ہوگا۔ پس میں نصف مال لے کر حاضر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ عرض گزار ہوا کہ اس کے برابر، یعنی کہ آپ آدھا مال لائے تھے اور آدھا راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لائے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے تو فرمایا، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض گزار ہوئے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں ان سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ جنگ تبوک کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے کہا کہ اللہ کی راہ میں مال اپنا خرچ کرے تو تمام صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے کہ میں نیکی کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ سوچ کر آپ نے کیا کیا، گھر گئے اور آدھا مال، جتنا آپ کے پاس مال تھا تو آدھا اس کے 2 حصے کیے، آدھا مال گھر چھوڑے اور آدھا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو کچھ بھی تھا تمام مال راہ خدا میں لے کر آ گئے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے گھر میں کیا چھوڑا تو آپ نے فرمایا کہ آدھا گھر پر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لے کر آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا بھی گھر میں تھا میں سب آپ کے حضور لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کچھ نہیں چھوڑے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ کی طرف سے اور پوچھے کہ آپ ایک کمبل اوڑے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کو کانٹوں سے جوڑے ہوئے تھے، یعنی کہ تمام اپنا مال راہ خدا میں آپ نے دے دیا اور ایک پرانی کمبل اوڑے اس کو ببول کے کانٹوں سے آپ نے اس کو جوڑ کر ایسا اوڑھ کر آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے تمام فرشتوں کو، جو آسمانی فرشتے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کی طرح تمام فرشتے لباس پہنے۔ تو تمام فرشتوں نے اسی طرح کا لباس پہنا۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کیا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ سلام کہتا ہے ابو بکر کو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ آپ اس حالت میں اللہ سے راضی ہیں؟ تو آپ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ روایت نمبر 15 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا
تمہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس دن سے ان کا نام عتیق مشہور ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی، انت عتیق من النار، عتیق کا معنی ہے جہنم کی آگ سے آزاد کیا گیا، سبحان اللہ۔ یہ عتیق آپ کا لقب ہے، کس کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو ابھی میں نے پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کی۔ نمبر 16، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ ہوں کہ زمین سب سے پہلے میرے اوپر سے شق ہوگی، پھر ابو بکر سے، پھر عمر سے، پھر بقیع والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ حرمین کے درمیان حشر کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت تھی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے قبر میں سے میں اٹھوں گا، اس کے بعد میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، اس کے بعد عمر اٹھیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے یار غار یار مزار، کہ زندگی بھر بھی آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے اور غار ثور میں بھی 3 دن تک آپ کے ساتھ ہی رہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا شرف بخشا کہ آپ مزار میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ نمبر 17، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تو میرا ہاتھ پکڑا تاکہ مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھائے جس سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ اس دروازے کو دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے، سبحان اللہ۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت تھی۔ نمبر 18، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کے علاوہ سورج کبھی کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو، سبحان اللہ۔ نمبر 9، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خصائل 360 ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے مجھ میں کوئی خصلت موجود ہے؟ فرمایا، اے ابو بکر، مبارک ہو، تم میں وہ سب اچھی خصلتیں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ حوالہ الصواعق المحرقہ، ابن عساکر کی۔ نمبر 20، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے اور ان سے محبت کرتی رہے، سبحان اللہ۔ تاریخ خلفاء الصواعق المحرقہ، ابن عساکر۔ نمبر 21، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پہلے انکار کیا سوائے ابو بکر کے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے میرے دعوت اسلام دینے پر فوراً ہی اسلام قبول کر لیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، سبحان اللہ۔ تاریخ خلفاء، ابن عساکر۔ نمبر 22، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسئلہ میں میری رائے دریافت فرمائی تو میں نے عرض کی، میری رائے وہی ہے جو ابو بکر کی رائے ہے۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ابو بکر غلطی کرے، سبحان اللہ۔ نمبر 23، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، آپ نے اپنی علالت کے ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا تھا۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالی نے بنایا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالی کے حکم سے انہیں امام بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ خلفاء ابن عساکر۔ روایت نمبر 24، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو وہ رو پڑے اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے اعمال ان کے ایک دن کے اعمال جیسے یا ان کی ایک رات کے اعمال جیسے ہوتے، پس رات تو وہ رات ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف چلے۔ سبحان اللہ۔ جب غار تک پہنچے تو عرض گزار ہوئے خدا کی قسم آپ اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، کیونکہ اگر اس میں کوئی چیز ہے تو اس کی تکلیف آپ کی جگہ مجھے پہنچے۔ پھر وہ داخل ہوئے اور غار کو صاف کیا، اس کی ایک جانب سوراخ تھے تو اپنی ایزار کو پھاڑ کر انہیں بند کیا، دو سوراخ باقی رہ گئے تو انہیں اپنی ایڑیوں سے روک لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ تشریف لے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور ان کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ سبحان اللہ۔ پس ایک سوراخ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ڈنک مارا گیا تو انہوں نے اس ڈر سے حرکت نہ کی کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے پر گر پڑے۔ فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے ڈنک مارا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا تو ان کی تکلیف جاتی رہی۔ پھر اس زہر نے عود کیا، یعنی کہ ہر سال وہ زہر کا اثر لوٹ کر آتا تھا اور اسی وجہ سے آپ کا وصال بھی ہوا اور وہی ان کی وفات کا سبب بنا۔ ان کا دن وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت بعض اہل عرب مرتد ہو گئے اور کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو انہوں نے فرمایا اگر کوئی اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی رسی بھی روکے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض گزار ہوا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے الفت کیجیے اور ان سے نرمی کا سلوک فرمائیے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تم جاہلیت میں بہادر تھے تو کیا اسلام لا کر بزدل ہو گئے ہو؟ بے شک وحی منقطع ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، کیا یہ دین میرے جیتے جی بدل دیا جائے گا؟ یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد جو منافق قسم کے جو لوگ تھے وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ مرتد یعنی کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو، تو اس سے بھی بندہ کیا ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کسی ایسے امر کا زبان سے انکار کرنا یا عمل سے انکار کرنا جس سے ضروریات دین کا انکار پایا جائے، تو ایسے شخص کو مرتد و کافر کہتے ہیں۔ کافر میں سب سے بدترین قسم یہ مرتد کی، سخت احکام ہے اس کے مرتد کے۔ تو وہ لوگ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو آپ نے جہاد کی ہے اس سے، ان لوگوں سے جنگ یمامہ کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو اس موضوع پر بھی اس واقعے کو تفصیلی بیان کریں گے۔ تو جہاد کیا آپ نے اور ان کا قتال کیے جو زکوٰۃ کا انکار کیے۔ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، نماز پڑھنے والے، تو انہوں نے صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیے، یعنی کہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تمام اہل زمین کا ایمان ایک پلے میں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلے میں رکھ کر وزن کیا جائے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلہ بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا کہنا ہے۔
یہ شعبُل ایمان اور للبیہقی کی یہ روایت ہے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دیتے کہ میں خود کو قتل کر لوں تو میں خود کو ضرور قتل کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اللہ تعالی نے ایک بندے کو اس کا اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتیں پسند کر لے یا آخرت کی نعمتیں جو اللہ کے پاس ہیں، تو اس نے آخرت کی نعمتیں پسند کر لی۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کاش ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ہمیں تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کا ذکر فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ بعد میں ہمیں علم ہوا کہ وہ صاحب اختیار بندے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ علم والے تھے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے سب سے بڑے عالم بھی صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال۔ جنگ بدر میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سائبان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے۔ خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر کسی مشرک کو آپ کے پاس آنے کی جرت نہ ہو سکی، سبحان اللہ۔ اگر کوئی ناپاک ارادے سے قریب بھی آیا تو آپ فوراً اس پر ٹوٹ پڑے، اس لیے آپ ہی سب سے زیادہ بہادر تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل احادیث مبارکہ، یوں تو بہت سے فضائل ہیں، اس میں سے چند فضائل میں نے بیان کیے، اور خلفائے راشدین کے اقوال بھی آپ کے شان میں جو وارد ہوئے ہیں ان کے بھی اقوال میں نے بیان کیے کہ سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے متقی، سب سے بہترین انسان انبیاء و رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلیفہ اول۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ آپ خلیفہ اول ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہے مسلمانوں کے۔ تو اجماع کے خلاف اگر کوئی جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانے گا تو وہ اجماع کے خلاف، اجماع کا منکر ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ملاقات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا سننا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہماری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم جلد سے جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔